معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ عمران خان اور ان کے وکلا نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بہت سارے لوگوں کو بے وقوف بنایا اور کئی لوگوں کو عمرانی میڈیا اور سوشل میڈیا نے گمراہ کیا۔ اس حوالے سے مسلسل جھوٹ بولا گیا اور عوام کو کنفیوز کرتے ہوئے اسے سیاسی انتقام کا نتیجہ قرار دینے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف شواہد اتنے ٹھوس تھے کہ ان دونوں کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ عمار مسعود عمران کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی تفصیلات بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ملک ریاض کو کراچی میں بحریہ ٹاؤن کی زمین کی ایک کیس میں سپریم کورٹ نے 460 ارب روپے کا جرمانہ جمع کروانے کا حکم دیا تھا۔ اسی دوران برطانیہ میں ملک ریاض کے ایک اور کیس میں 190 ملین پاؤنڈ ضبط ہو گئے۔ برطانیہ نے وہ رقم حکومت پاکستان کو لوٹانے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان نے کابینہ سے سربہ مہر لفافوں پر دستخط کروائے اور وہی رقم ملک ریاض کو عطا ہو گئی۔ اس وفا شیاری کے سلسلے میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو سوہاوا کے پاس 458 کنال زمین کی رشوت پیش کی گئی اور اس کے علاوہ 285 ملین فوراً بطور چندہ بھی دے دیے گئے۔ رشوت کی اس کارروائی کو القادر یونیورسٹی کا نام دیا گیا، جس کے بینیفیشری صرف عمران خان اور بشرا بی بی ہیں۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اب ہم ان لوگوں پر توجہ دیتے ہیں جن کو اس سلسلے میں بے وقوف بنایا گیا۔ یہ فہرست سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اور تب آپ کو احساس ہوگا کہ عمران خان اور گینگ اصل میں سنگین مجرموں کا گینگ ہے، جنہوں نے اپنی حفاظت کے لیے چند سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور چند میڈیا اینکرز پال رکھے ہیں۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں حکومت برطانیہ کو بے وقوف بنایا گیا۔ برطانوی حکومت کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان سے لوٹی رقم حکومت پاکستان کو لوٹانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ان کی نیکی تھی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہاں کیسے کیسے ٹھگ بیٹھے ہیں۔ شہزاد اکبر ان دنوں جنرل فیض حمید اور عمران خان کی تکون کا ایک اہم جز تھے۔ سوچیں انہوں نے مل کر کیا کیا جرائم کیے ہوں گے۔ بدنام زمانہ شہزاد اکبر نے پوری حکومت برطانیہ کو دھوکہ دیا اور حکومت پاکستان کا غلط اکاؤنٹ نمبر دیا۔ اس لیے رقم پاکستان کے پاس آنے کی بجائے اس اکاؤنٹ میں چلی گئی جہاں ملک ریاض کے واجبات کے لیے رقم جمع کی جا رہی تھی۔ غلطی شہزاد اکبر سے یہ ہوئی کہ انہوں نے برطانوی حکومت کو اکاؤنٹ نمبر نومبر 2019 میں دیا، جبکہ کابینہ سے فیصلہ دسمبر میں کروایا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جرم کے لیے کتنی عمیق منصوبہ بندی کی گئی۔ برطانیہ میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ کوئی اہم حکومتی عہدیدار انہیں غلط اکاؤنٹ نمبر بھی دے سکتا ہے۔ عمار مسعود کے بقول اس کیس میں دوسرے نمبر پر ریاست پاکستان کو بے وقوف بنایا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان سے لوٹے گئے تھے۔ یہ غریبوں کو پلاٹوں کے جاسے دے کر جمع کی ہوئی غیر قانونی رقم تھی جو بنا کسی حساب کتاب کے برطانیہ میں پڑی ہوئی تھی۔ جب برطانیہ نے اس رقم کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا تو اس رقم پر کسی ٹھیکیدار کا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کا حق تھا، مگر نہایت چال بازی سے اس حق کو لوٹ لیا گیا۔ عمران خان نے تیسرے نمبر پر اپنی کابینہ کو بے وقوف بنایا۔ وہ سارے لوگ جو سارا دن عمران خان کا چینلوں پر دفاع کرتے تھے، ان کے لیے جھوٹا بیانیہ گھڑتے تھے، ان کو دھوکے میں رکھا گیا۔ سربہ مہر لفافے میں ان کو ایک دستاویز دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ کوئی سوال پوچھے بغیر اس پر دستخط کر دیں۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ لفافہ نہ کوئی قومی راز تھا نہ سرکاری دستاویز۔ اس لفافے میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ہرس چھپی تھی۔ اس طمع کی خاطر انہوں نے اپنی کابینہ کو بھی دھوکے میں رکھا۔ عمار مسعود کے بقول چوتھے نمبر پر اس کیس میں عمران خان نے اپنے سپورٹر کو بے وقوف بنایا۔ وہ سارے لوگ جو یقین کرتے تھے کہ عمران خان ملک کی قسمت بدل سکتا ہے، کرپشن ختم کر سکتا ہے، انقلاب لا سکتا ہے، نعوذ باللہ ریاست مدینہ جیسی ریاست بنا سکتا ہے، ان سب کے سپنوں پر عمران خان نے کیچڑ پھینک دیا، ان کے خوابوں کو ملیاں بیٹ کر دیا۔ وہ معصوم لوگ جو ٹک ٹاک پر یقین رکھتے تھے، فیس بک کے سٹیٹس کو سچ سمجھتے تھے، ٹویٹر کے ٹرینڈ کو حرف آخر سمجھتے تھے اور سارے لوگ اس ملک کی بہتری چاہتے تھے، مگر عمران نے ان کو اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے لالچ کی خاطر ایک پوری نسل کو بے وقوف بنا لیا۔ عمران خان نے اپنی رشوت کو ٹھکانے لگانے کا نام القادر یونیورسٹی رکھا کہ وہاں روحانیت کی تعلیم دی جائے گی۔ عمران خان نے سب سے بڑا
बेवकूफ अपने हर उस सपोर्टर को बनाया जो इस्लाम से मोहब्बत करता है, जो रूहानियत पर यकीन रखता है, जो दीन इस्लाम से इश्क करता है, जो दीनी मदरसों से अकीदत रखता है, जो शरीयत का कानून चाहता है, जो इस्लामी निज़ाम का निफाज चाहता है। इमरान खान ने अपने इस सपोर्टर को मजहबी टच अलकादर यूनिवर्सिटी की सूरत में लगाया। उनके मजहबी जज्बात की आड़ में रियासत पाकिस्तान पर डाका मारा। दूसरों को चोर डाकू कहते कहते इमरान खान ने इस मुल्क का सबसे बड़ा डाका मारा और इसके लिए मजहब का नाम बेदरीग इस्तेमाल किया। अम्मार मसूद कहते हैं कि इमरान खान बरतानिया हुकूमत के भी मुजरिम है, रियासत पाकिस्तान के भी, अपनी काबीना के भी मुजरिम है और अपने सपोर्टर्स के हवाले से भी वो खताकार हैं। ये खताएं शायद माफ हो जाएं, मगर लोगों के मजहबी जज्बात का अपनी लूट मार के लिए इस्तेमाल करने का गुनाह शायद कभी माफ ना हो सके और इसकी सजा इस दुनिया की कोई अदालत ना दे सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।